تو نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں، خاص لوگوں میں شامل ہیں، اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آپ سوچو کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ اب چند صورتوں کی فضیلت بھی سن لو۔ بندہ کہ یار پورا قرآن پڑھنے میں تو ٹائم لگے گا، پورا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب جب موقع ملے تو میں کچھ آپ کو خاص صورتیں بتا دیتا ہوں جس کی برکتیں سنتے جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جب جب 2.5 پارے ہیں، 2.25 پارے ہیں، اگر صحیح پڑھنا ہے تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، 1 گھنٹہ نہیں۔ شیطان بھاگ جائے، برکتیں آ جائیں گی نا۔ جس گھر میں شیطان ہوگا کدھر سے برکتیں آنی؟ تو سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، جب مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، روز کا آدھا پارہ پڑھیں تو 4 دن میں 5 دن میں سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے والے تو بنے نا۔ سنیے سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ صرف 10 آیتیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سبحان اللہ، اب جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کریں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے۔ اللہ کی رحمت تو دیکھو، سورہ یاسین 12-10 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، 10 قرآن کا ثواب۔ ہم سے گھنٹوں ٹی وی دکھوا لو، ہم سے گھنٹوں فون پہ بات کروا لو، 10 منٹ سورہ یاسین کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ کتنی دوری ہے قرآن سے، سوچئے۔ سورہ دخان یہ بھی تقریباً 3 صفوں کی سورت ہے، بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ فضیلت سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ہم ایک امام صاحب سے دعا کرا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں مولانا صاحب آئے تھے، میں نے ان سے دعا کرائی، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے کرانی چاہیے، مگر اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے سورہ دخان، کتنی دیر لگتی ہے سورہ دخان پڑھنے میں؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک یہ مدنی انعام بھی ہے، روزانہ رات کو جو سورہ ملک پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، 30 آیتوں والی سورت ہے، چند منٹ لگتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے مختصر وقت میں آپ کو کچھ قرآن پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، کچھ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اخلاص کتنی مختصر سورت ہے، اللہ کی رحمت دیکھو ہم پر کتنا برسنا چاہتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کوئی شخص 1/3 قرآن، تہائی قرآن رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب عطا، اور کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے مبارک وظیفے کو کثرت سے نہیں پڑھتے۔ آج بہت خوبصورت ایک روایت سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں، جس محفل میں، جس اجتماع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ ہم نارملی خوشبو لگاتے وقت کیا پلان کرتے ہیں کہ ایسی خوشبو ہو کہ تھوڑا دور تک جائے۔ عطر والے کو کہتے ہیں نا یار ذرا لانگ لاسٹنگ دینا، ایسا عطر پرفیوم دینا جو دیر تک رہے اور دور تک مہکے۔ آؤ میں بتاتا ہوں درود پڑھنے والوں، جب تم درود پڑھتے ہو تو خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں، کسی محفل میں درود پڑھا جاتا تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے
اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھے وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہو۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ nobody like it۔ کس کو تھوک اچھا لگتا؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا؟ بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ We just talk about these two things۔ ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے، باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا۔ بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو۔ عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں، اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا۔ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے۔ تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔
1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے۔ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔ اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے، مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ہیں، امبر زمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا عبیر ہو جاتی، ہر غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری جو ہے۔ وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو، انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا۔ مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے، مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو۔ عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے۔ صحابی بیٹی کے پاس لے کر کے، دلہن ہے، میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو، آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، باپ قرضے میں چلا جائے، اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے۔ فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے۔ اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا۔ اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی۔ آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا۔ علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے۔ 1400 سال پرانی بات ہے، مگر سچی بات بتاؤں آج بھی، ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا
وہ میری بات مانیں گے۔ آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو آر او پلانٹ وغیرہ سنا لگتے ہیں، لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا۔ سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا؟ کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے، انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے۔ نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے۔ آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی، جو لعاب لگ جاتا۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج تھیں۔ آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، وہ کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں، مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے۔ صحابہ کا کمال یہ، جتنی سیرت پڑھے نا، صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی، وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتا ہے۔ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارا۔ میں نے کرتا اتارا۔ آج اسکن پر، جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم مہکتا ہی رہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے، دھوپ اس کا گھن لاتا ہے۔ نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل دو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک کو اللہ نے وہ باکمال، وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے، تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے۔ ایک بات سمجھنی ہے، اب میں نے کہا نا کہ چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، پیارے آقا کے لعاب کی، نبی پاک کے پسینے کی۔ آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، نبی پاک کی کسی عضو کی بات کریں، پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں، اس کے مقابلے میں باکمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ نبی پاک کی باتیں، پیارے آقا کی پرخیف گفتگو کی بات کریں، ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا۔ نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں، ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور ایسے کیسے ملے گا جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، ایک بار پیارے آقا علیہ السلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمایا، حدیث کا مضمون ہے، جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے جہان کو دیکھا ہے،
क्या तुमने हम जैसा मुझ जैसा किसी और को पाया? जिब्रील अमीन का जो जवाब है ना, वो मैं आला हजरत के शेर के जरिए देना चाहता हूँ। आला हजरत लिखते हैं, यही बोले सिदरा वाले, सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं ना जिब्रील अमीन, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। आका हमने सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को छान डाला, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आका रब ने आप जैसा किसी को नहीं बनाया। अब आओ बताता हूं, जब जिब्रील अमीन ने नबी पाक जैसा किसी को नहीं देखा ना, तो फिर नबी पाक से अटैचमेंट कैसी हो गई, प्यारे आका से मोहब्बत कैसी हो गई। सारे नबियों के पास गए हैं, मगर तफासीर की किताबों में सुभान अल्लाह लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन 12 मरतबा हाजिर। कितनी बार? हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के पास 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 टाइम्स 42 बार हाजिर हुए। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास 400 बार हाजिर हुए। और अब बताता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो रूहुल्लाह हैं 10 बार हाजिर हुए। आप जानना चाहेंगे नबी पाक के पास कितनी बार हाजिर हुए? अच्छा, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। आज नाज़िमाबाद वालों का कुछ हिसाब भी चेक कर लेते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात जिब्रील अमीन से जब हुई, उस वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। पहली मुलाकात पता है कहां हुई थी? गारे हिरा में। पहली वही लेकर आए ना, तो 40 साल की उम्र मुबारक में जिब्रील अमीन से पहली मुलाकात। दुनिया मेरे आका ने कितने सालों के लिए इख्तियार फरमाई? 63 साल। कितने सालों के लिए? जाहिरी पर्दा फरमा लिया उसके बाद। 40 साल 63 साल, कितने साल बचे? 23 साल। वेरी गुड। 23 इयर्स मुलाकात के रहे। 23 साल में दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं तकरीबन एक इस्लामी साल में। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3600 दिन। ठीक है, कितने दिन हो गए? 3600। 20 साल में कितने हो गए? 7200। ठीक है, मजीद 3 साल के 1000 दिन गिन ले तो 8300 दिन बनते हैं। 8300 अप्रोक्सीमेटली 8280 बनते हैं। ठीक है, ये बहुत मजेदार बात है, याद कर लोगे ईमान ताजा हो जाएगा। 8280 दिन हैं मेरे आका की जाहिरी हयात के पहली मुलाकात से लेकर दुनिया से पर्दा फरमाने तक। और जो माशाल्लाह सीरत पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कई दिन इसमें ऐसे गुजरे कि कई दिन तक जिब्रील अमीन हाजिर नहीं हुए। बहुत सारा गैप भी आया। अगर 8280 दिन भी गिन लेना तो जिब्रील अमीन कितनी बार आया? उलमा बताते हैं 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुई। क्यों? वजह क्या थी? बड़ा मुअम्मा है। किसी के पास 42 बार, किसी के पास 100 बार, किसी के पास 12 बार, 24,000 बार। एवरेज तो निकालो। 8000 दिन में 24,000 बार का मतलब ये बनता है कि रोजाना 3 बार। और किधर से आते थे? बराबर गली से नहीं, सिदरतुल मुंतहा। डिस्टेंस कितना है सिदरतुल मुंतहा का? ये भी हदीस बताती है। हदीस में ये मजमून मौजूद है कि जमीन से पहले आसमान का फासला 500 साल, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल। गिनते चले जाएं 3500 साल लगेंगे 7वें आसमान तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा उसके ऊपर है। इतना दूर से रोजाना यानी अप्रोक्सीमेटली रोजाना औसतन 3 से ज्यादा बार नबी पाक के पास आना। वजह क्या है? इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादर आला हजरत से पूछते हैं। शहंशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा उसके बाद चैन ही नहीं आता।
آقا سے ملے بغیر قرار ہی نہیں آتا تھا، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، سدرۃ المنتہا چھوڑ کر بار بار اس لیے آنا ہے کہ نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے۔ کیوں کہ ایسے یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہ آتا تھا۔ تو یہ مرتبہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ مقام ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک چھوٹا سا اشارہ دے کر مزید آگے چلتا ہوں۔ جبریل امین 3500 سال کا ڈسٹینس روز 3 بار کر لے، اسپیڈ کتنی ہوگی، رفتار کتنی تھی کہ پلک جھپکتے میں آتے، پھر جاتے، پھر آ جاتے۔ جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو۔ تو معراج کی شب اگر میرے آقا تھوڑی ہی دیر میں سارا سفر کر کے تشریف لے آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم تھا۔ علماء بڑا پیارا عشق بھرا جواب دیتے ہیں کہ جناب اتنا سارا سفر ہوا، ابھی واپس آئے تو بستر گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، سفر تو بہت طویل تھا، کہ کیسے ہو گیا؟ تو علماء عشق بھری زبان میں جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آج دنیا میں بھی آپ کی میری گھڑی سے سیل نکال لیں تو گھڑی رک جائے گی نا، سیل ڈالیں تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی۔ علماء کہتے ہیں آقا سارے جہان کی جان ہے، جب جان ہی چلی گئی تھی تو جہان رک گیا تھا، نبی پاک تشریف لائے دنیا پھر چلنا شروع ہو گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، میرے آقا کی تعریف بیان ہو۔ مجھ سے پہلے ناتخواں تعریف کر رہے تھے، وہ نظم میں بیان کر رہے تھے، میں نثر میں بیان کر رہا ہوں۔ جتنا سنے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ پیارے آقا کے گن گانے والا بنائے، نبی پاک کے چرچے بلند کرتے والا بنائے، اور یہ زندگانی اسی میں گزر جائے۔ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد مبجل پکارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کر۔ یعنی سارے معجزات کے علاوہ کچھ ایسے معجزات بھی دیے جو آپ سے پہلے کسی اور کو عطا نہ کیے۔ پیارے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نبی پاک نے سورج کو واپس پلٹایا۔ ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر علماء بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو نبی پاک کا مرتبہ ہے نا، اس مرتبے کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسٹیٹس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، باقی تو نارمل سی بات ہے۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج پلٹانا، یہ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا رب کی بارگاہ میں، ان کے لیے نارمل ہے۔ 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک معجزہ ہے معراج کی شب، نبی پاک جو رب کے دیدار کو تشریف لے گئے۔ ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کئی بار کلام کیا، ایک بار عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ پھر عرض کی کوہ طور پر رب عز و جل نے اپنی تجلی کا نزول فرمایا، دیدار نہیں کروایا، تجلی کا نزول ہوا۔ اس تجلی، اس نور کی جو تجلی تھی، اس کی تاب نہ لا سکے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں التجا تھی یا اللہ دیکھنا ہے، وہاں سے منع ہوا لن ترانی۔ فرق دیکھیے گا، یہ کلیم اللہ ہے۔ اب آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں۔ 27ویں رجب ہے، آقا تم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے، قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں، یہاں بلایا جا رہا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہاں بلایا جا رہا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے،
सारी कायनात में और कोई नहीं जिसने अपनी आंखों से रब का दीदार किया हो, ये फकत मेरे आका की शान है। ये मौजज़ा है नबी पाक का जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे के मुताबिक है। और इसी बात को हम सलातो सलाम में कई बार सुनते हैं। आज इस बात को समझने के बाद पढ़ो तो और लुत्फ आएगा। शायर लिखते हैं ना, किस्सा-ए तूर व मेराज समझे कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस। देखो, तूर और मेराज, किस्सा-ए तूर और मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब तालिब का देखे कोई। एक तरफ इल्तिजा थी, तालिब थे हजरत मूसा, और यहाँ हबीब पाक मतलूब हैं। फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। वहां वो बेहोश हो गए और आका जलवों में गुम है। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे तो, आंख वालों की हिम्मत पे ना मूसा। तो एक मौजज़ा तो ये। अब दूसरा कौन सा मौजज़ा जो नबी पाक की शान के लायक, आपके मर्तबे के लायक, इतना बड़ा मौजज़ा कि जिस मौजज़े को आज़मुल मौजज़ात कहा गया, सबसे बड़ा मौजज़ा उसको कहा गया। ठीक है, द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा मौजज़ा। और वो मौजज़ा है कुरान मजीद, फुरकान हमीद। और कमाल की बात यह है, और मौजज़े जितने हुए ना, हम सुन ही रहे हैं, ईमान ताजा कर रहे हैं। देखा नहीं, हम में से किसने देखा चांद को दो टुकड़े होते? किसने देखा सूरज को वापस पलटाते हुए? हमने अबू जहल के हाथों में कंकरियों को कलमा पढ़ते भी नहीं देखा। हमने हुदैबिया के मकाम पर नबी पाक की मुबारक उंगलियों से फव्वारे जारी होते भी नहीं देखे। ये तो सहाबा थे जो अपनी आंखों से शब रोज मौजज़ात देखते। कभी शजर सलाम करते, कभी हजर सलाम करते, कभी ऊंट आकर सजदा करता नबी पाक से जनाब, कभी जानवर कलाम करते। सुबह शाम सहाबा ये मौजज़ात देखते। हम फकत सुन रहे हैं, सुनने में इतना लुत्फ आता है, देखने का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। मगर है आशिकाने रसूल, मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे बड़ा जो मौजज़ा है वो हमारे दरमियान है। जी हाँ, वो तो हम देख सकते हैं ना, हम उसे तो महसूस कर सकते हैं, उसकी बरकतें तो लूट सकते हैं। कुरान का एजाज देखो, आज भी 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, जबर जेर पेश का फर्क नहीं आ सकता। रब ने अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। दुनिया की एक किताब आपको बड़ी पसंद हो, बहुत पढ़ाकू आदमी कोई हो, कहे मुझे किताब बड़ी पसंद है, कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर आप कहोगे यार बहुत पढ़ लिया, बोर हो गया, लाइब्रेरी में रख दो। कुरान का एजाज ये है, 1000 बार पढ़ो, हर बार नया लुत्फ देता है। कुरान से जी नहीं भरता, कुरान से दिल नहीं उकताता। अरे बंदे को अरबी ना आए, सही कुरान पढ़ने वाला मिल जाए, कारी पढ़ता रहे, बंदा रोना शुरू कर देता। ये वो चाशनी है, ये वो नूर है, ये वो रिक्कत है जो कुरान अपना एजाज आज भी दिखाता है। ये प्यारे आका का मौजज़ा आज भी मैं और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। 5-6 साल का बच्चा होता है, अपने घर की जबान सीधी बोलना नहीं आती, मगर पूरा कुरान उसे जबानी याद हो जाता है। ये कुरान का कमाल नहीं तो क्या है, हमारे सामने है। और कितने फजाइल है कुरान के, कितनी हदीसें हैं कुरान की जनाब फजाइल के अंदर, मगर आज हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। ऐ मीलाद मनाने वालों, नबी पाक से मोहब्बत करने वालों, मुझे बताइए कि प्यारे आका का ये मौजज़ा, ये रब का कलाम हमारे दरमियान है, मगर हम में से कौन कुरान पढ़ता है? और कुरान अगर पढ़े और उसको समझे भी, अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे वाकयात हैं, ऐसी ऐसी उसकी सुभान अल्लाह आयतें हैं। अगर अंडरस्टैंड करना शुरू करे तो बंदे का ईमान ताजा हो जाता है कि रब ने क्या क्या हमारे लिए इरशादात फरमाए हैं। मगर आज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, रात सोते हुए खबरें देखने का टाइम है, मोबाइल फोन के सारे मैसेज पढ़ेंगे, जितने व्हाट्सएप हैं सारे चेक करेंगे, मगर पूरे दिन में कुरान नहीं पढ़ेंगे। बताइए ये कैसी नबी पाक से मोहब्बत है। कुरान से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं। मैं आपको इंशाअल्लाह हदीसें सुनाऊंगा कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाने जमा हुए हैं, अरे मीलादी जो है वो कारी भी होना चाहिए, उसको कुरान भी सही पढ़ना आना चाहिए और कुरान से उसकी पक्की दोस्ती भी होनी चाहिए।
کہ جس نبی کا میلاد بنایا میرے آقا پر قرآن نازل ہوا، ان کے سینہ اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت دی، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا۔ جس نبی سے تمہیں محبت ہے انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے، زبان سے نہیں کہتے مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو، سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ تو اللہ کے بندو شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے کوئی دوست بلائے، شیطان ورگلائے، نہیں لبیک کہہ چکا، اللہ کا بندہ ہوں، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ذکر کیجئے، درود پڑھیے اور زندگی سنتوں کے مطابق گزاریے۔ اس طرح کی جب زندگی گزاری نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں بھی چین ہوگا، محشر میں بھی چین ہوگا، اور اللہ نے چاہا مکے مدینے کی حاضریاں اور وہاں جا کر بھی لبیک پڑھنا نصیب ہوگا۔ مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کوئی نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔
فرشتے وہاں پہنچ گئے. پہلے کہا ہاتھ دھو, انہوں نے ہاتھ. ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو, انہوں نے 3 بار کلی کی. پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو. فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا. چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا, ہاتھ پونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا, سر کا مسح کا حکم دیا گیا, پیر دھونے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرشتوں نے ایسا کر لیا. اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں, جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے, میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے؟ فرمایا نہیں, صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام, اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا, یعنی وضو کرے گا, میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں. وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے. وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے, اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 100 بار پڑھے, اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا, حدیث کا خلاصہ ہے, وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا. اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے, چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے. ثواب تو دور کی بات, یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں, اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے, بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں, مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب وکاشفۃ القلوب میں لکھا. وکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پتہ پہلے غلام خریدے جاتے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں. اچھا بات بڑی عجیب تھی, غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے, بتاؤ کیا شرطیں ہیں. کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے, نماز پڑھ لیں. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا, نماز نیک آدمی تھا. کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں, نماز سے کیوں روکوں گا. اوکے. کہتا دوسری شرط یہ کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں, رات مجھے آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا, میں بھی رات آرام کرتا ہوں, تم بھی رات آرام کرنا. کہتا تیسری شرط یہ کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں, غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں, آقا نے ایکسپٹ کر لیا. غلام گھر پر آیا, بڑا محنتی غلام تھا, دن میں کام کرتا, رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں, دن میں میری ڈیوٹیز ہیں, اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا, رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے, ایسی عبادت, ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا, پھر وہی منظر, چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں, بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے, وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے,
تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا۔ غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز تو کھل گیا، ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جائے۔ اے میرے پیارے اسلام، اب غور کیجیے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے۔ اور آج بتاؤ پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا پہ ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا۔ اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے۔ پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ کچھ نیکیاں تو ایسی کیجیے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، وائی؟ کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں۔ چھوٹا شرک، شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے پھر چھپانے نہیں دے، پھر بچانے نہیں دے، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں
جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر وہ غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے۔ بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روک جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلام، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ باپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے۔ کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے، مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس نے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں۔ خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں نے ساری تہجد تو پتہ چل گیا، پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی۔ کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی۔ اب مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا؟ ہائے ہائے، غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی۔ کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں، ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یار کمال لوگ نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لی۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے۔ اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں، یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا، تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی
کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لے، یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد خان نعیمی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں اپنے آپ کو دے دیں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہے، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں۔ آئے ہائے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں
عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اب یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں۔ اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دھسایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ دیکھیں نا دسکردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے، انہیں بلایا گیا۔ ہاں، میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا، میں مسجد میں آیا۔ چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا، مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں؟ آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے۔ اور سنو، اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو۔ کئی لوگ پورا پورا ہفتہ نہیں آتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں آتے۔ وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا، روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا۔ مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں۔ جو دور کا دوست ہوتا ہے نا وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے۔ جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں، جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو، لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں۔ جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے، کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے۔ سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے، کتنی دوری ہو گئی ہے۔ یہ رحمان کا گھر ہے، اس میں آتے رہا کریں، بیٹھا کریں، وقت بتایا کریں۔ اور سبحان اللہ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں، کھانا اچھا بناتے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ بتاؤ نا، کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو، پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے۔ پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا، آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ بیٹھا کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا، ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا، اللہ
کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی باتیں، قرآن کی باتیں، یہ بڑی کمال کی محفل ہے۔ بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے۔ اب کیا ہوا، وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہے تیرا ذکر کر۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے، شوق سے مانگتے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگو۔ ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے۔ اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما۔ اب مزے کی بات، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آیا، چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے، نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ گناہ گار ہے۔ آج میں پوری آیت بیان کرنے نہیں جا رہا، آج ایک آیت کا صرف یوں سمجھیے کہ مختصر سا جز، چھوٹا سا حصہ مگر امیزنگ، کمال کا پیغام ہے، کمال کا یوں سمجھیے ہمیں ایک آرڈر دیا گیا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو زندگی خوبصورت، زندگی آسان، گھروں میں امن، دوستوں میں پیار، محلوں میں امن ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہے 2-3 الفاظ کے اندر اتنی کمال کی بات فرما دی گئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 83۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو۔ بس قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ حکم اگر ہم اپنا لیں نا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے، ہاں، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے، بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا۔ تاتاری قوم ایک ایسی قوم تھی، بڑی ظالم قوم، اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے، اس نے خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے لوگ۔ وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے۔ اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دینی۔ وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کی حکومت تھی، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب اللہ والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سنتوں بھرا لباس بھی تھا، ایک مذہبی حلیہ بھی تھا۔ جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی، وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے، پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا، کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا، کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا، مگر اللہ والے تھے نا، اسلام کی بات کرنے گئے تھے، قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا، کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی۔ اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا، تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا۔ میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا۔ اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے، ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟
اچھا سافٹ اور حکمت بھرا. تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے. اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا. اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں, میرے پاس قیام فرمائیں. چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے. روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا, بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے, اسلام کی تعلیمات بتاتے, نبی پاک کے واقعات سناتے. اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی, جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا, آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا. اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی, جو تلواروں سے زیر نہ آئی, وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں, اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. تو تیکھے بول, چبھتے ہوئے جملے, لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں, دوست نہیں بنا سکتی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. بڑا پیارا شعر ہے نا, ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے, ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے, ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. اچھا بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا, مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی. میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے, ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا, اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے, کوئی روک نہیں ہے, مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہے. 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے. مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کا گھر توڑ دیتی. قرآن نے کیا حکم دیا, ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے, میٹھا بولنا نصیب ہو. کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے, اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ. اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں. اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں, کسی کی ٹھوکر لگ گئی, انسان ہے نا, غلطی ہو جاتی, اندھا ہے کیا, دیکھ کر نہیں. اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے, آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری, جانتا بھی میں کون ہوں. ایوری از ریڈی ٹو فائٹ. معافی, درگزر, اف کہاں گیا. ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی. کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک, ہر غلطی کی سزائے موت ہی دینی؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں, اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہو. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے, ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے, ان کی بات میں چبن ہے. ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں. ہم مسجد میں بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی. ان کے والد کا کام ہے, بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں, شور نہ کریں. لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے, اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے, اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے. آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں. نہیں, پیار محبت سے ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے. آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے, اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو, آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اسلام کے ابتدائی دور تھا, ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا, مسجد نبوی میں آیا, اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی, اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا,
مسجد میں نبی پاک نے روک دیا. اچھا نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا, پہلے فارغ ہونے, پھر اس کو اپنے پاس بلایا. مسجد میں حدیث کا خلاصہ ہے, مسجد میں یہ نہیں کیا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے, ناپاکی نہیں کرتے, مسجد کا خیال کرتے ہیں, اور پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا. اب آپ غور کریں, ہمارے یہاں اگر کوئی دیکھیں, ایک تو اللہ نہ کرے جانتے بوجھتے کوئی مسجد کی پامالی کر رہا ہے, جانتے بوجھتے مسجد کی گستاخی کر رہا ہے, وہ الگ چیز ہے. نیا مسلمان ہوا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, اللہ اکبر. بلکہ علماء کہتے ہیں جو نبی پاک نے اس کو پیشاب کے دوران نہیں روکا, اس کی بھی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی بندے کو حاجت ہے, اس کو آپ بیچ میں روکیں گے, اس کو تکلیف ہو جائے گی. کیا مذہب ہے ہمارا, کتنی ریلیکسیشنز ہے, اور یہاں تو مرنے کے لیے تیار ایوری بڈی. کسی کا سر پھاڑ دو, کسی کا پیر توڑ دو. میرے پیارے لوگوں سے نرمی سے بات, اچھی بات کریں, یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے, یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. حدیث پاک میں سنیے, فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا. اچھا پوچھا کہ حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک فرماتا جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچہ بھاگ جاتا ہے, جو ہی وہ گھر